الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق اللہ و مولانا نظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے دی برتھ آف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے انبیاء سابقین کی جو شریعت تھی اس میں طریقہ عبادت کچھ یوں تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عمران جو امام مسجد تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے، ان کی اہلیہ وہ فوت ہو گئے تھے، اور ان کی اہلیہ کو جب حمل ہوا تو ان کے تو علم میں نہیں تھا کہ بیٹی ہوگی، مگر جب بیٹی ہو گئی تو چونکہ انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ میں نے نظر مانی ہے اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دوں گی، تو وہ بیت المقدس تشریف لائیں۔ وہاں کے جو مجاور تھے سب نے یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر سیدنا زکریا علیہ السلام کے حق میں قرآن نکلا، قرآن اندازی ہوئی، اور سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کی کفالت شروع کر دی۔ تو ایک دن کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت کیا کرتی تھیں، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس انسیزنیبل فروٹس، بے موسم کے پھل پائے۔ قال یا مریم ان لک ھذا، پوچھا ہے مریم یا آپ کے پاس یہ انسیزنیبل فروٹس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے عرض کیا یہ تو مجھے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتے ہیں۔ تو جب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو جب انہوں نے سیدہ مریم سے یہ باتیں سنی تو ان کا دل میں یہ بات آئی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے رب، اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتے ہیں تو مجھے بھی بڑھاپے میں آپ اولاد عطا فرمائیے۔ اور رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو مجھے بھی پاک اولاد عطا فرمائیں، آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سیدہ
مریم کی کہانی آگے شروع ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے سورۃ المریم میں۔ تو ایک دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وذکر فی الکتاب مریم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے مریم علیہ السلام کا۔ اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب کہ وہ ایک مشرقی مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں، یا شاور کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے ایک حجاب کھینچ لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، پھر ہم نے بھیجا ان کے پاس اپنا فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور ایک بھرپور آدمی کی شکل میں۔ تو جب وہ آئے ان کے پاس تو مریم علیہ السلام گھبرا گئیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو مریم علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، میں ایک غیر محرم عورت ہوں اور آپ میرے پاس یوں تشریف لے آئے ہیں، اور آپ کے چہرے سے تو تقوی کے آثار معلوم دکھائی دیتے ہیں۔ اولا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے میں بھیجا ہوا ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی بیٹے کی بشارت دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، تو مریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ، تو مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ پیدائش کے دو وجوہات ہوتی ہیں، یا نکاح یا گناہ، تو فرمایا نکاح تو میں نے کیا نہیں، ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں اللہ کی نافرمان بھی نہیں۔ قال کذالک، ذکر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یوں ہی ہے۔ قال ربک هو علی حین، فرمایا آپ کے رب کے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تو فرمایا کہ ہم جو بچہ آپ کا ہوگا اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور یہ مہربانی ہے ہماری طرف سے، اور یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، مبرم یہ تبدیل نہیں ہوتی، اور معلق یہ تبدیل ہوتی ہے، اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے، پھر لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھائیں گے، اور پھر قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں گے۔ تو وہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے بعد فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر مریم علیہ السلام کو جب حمل ہوا تو وہ دور چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر جب ان کو درد ذہ ہوا ایک کھجور کے درخت کے پاس، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تو سیدہ مریم نے فرمایا کہ کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بسری۔ ان کے اوپر پھر تھوڑی مایوسی طاری ہوئی، ہو جاتا ہے، انسان ہے۔
فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پھر ان کو جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آواز آئی کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک نیچے ایک چشمہ جاری فرما دیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور پھر حکم ہوا اس درخت کے جو تنا ہے اس کو ہلائیے اور اس سے گریں گی آپ کے اوپر کھجوریں. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اس کو آپ کھائیں اور پانی پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تو پھر اگر آپ دیکھیں کوئی آدمی تو کہیں کہ میں نے نظر کا روزہ مانا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. یہ دوسری شریعتوں میں اس کا جواز تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خاموشی کا روزہ نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارتیں ملیں. اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کے ایمان کو مضبوط فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اولیاء کی تائید و نصرت فرماتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے. پھر وہ ان کو حوصلہ ہوا اور اپنے بچے کو لے کے آ گئیں لوگوں کے پاس. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو لوگ کہنے لگے اے مریم آپ نے تو بہت بڑی چیز کر ڈالی. یا اخت ہارون ما کان ابک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ آپ کا باپ برا اور نہ ہی آپ کی والدہ نافرمان. فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگ کہنے لگے یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بات کرے گا گود میں، یہ تو بہت چھوٹا ہے اور چھوٹے بچے تو باتیں نہیں کرتے. قال انی عبد اللہ، تو سبحان اللہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. مقام عبدیت یہ بہت بلند مقام ہے. عبداللہ مضاف مضاف الیہ، یہ بہت بلند مقام ہے. اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل کو عطا فرمایا. اللہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے کہ ہم بھی حیثیت عبد ہمارا حشر ہو کیا مطلب ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ کو کتاب عطا کی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں. وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زبردست اور شقی اور بدبخت نہیں بنایا. دعا کیا کریں تہجد میں کہ یا اللہ
ہمارے جلال کو جمال میں بدل دے، ہمارے غصے کو صبر میں بدل دے، ہمارے انتقام کو عفو و درگزر میں بدل دے، ہماری نفرت کو محبت میں بدل دے، ہماری سختی کو نرمی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ عطا نہیں فرماتے۔ نرمی ہر چیز میں حسن پیدا کرتی ہے، اس کو مزین بنا دیتی ہے۔ تو اس عاجز کی یہ دعا ہے، تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز میں اللہ میرے شیخ کو جزائے خیر دے، جن کی جوتیوں میں بیٹھ کے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ میرے مشائخ اور میرے اساتذہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں نرمی عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا مفہوم ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو نرم خو نہ بناتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نرمی عطا فرمائے، سختی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوں اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر۔ تو اس میں یا اخت ہارون، تو حضرت مریم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کزن سیدنا ہارون علیہ السلام میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے پاس بھیجا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے قرآن میں سیدہ مریم کو اخت ہارون کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون علیہ السلام اور ان میں تو بہت واقعہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا، انہوں نے واپس آ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ اہل ایمان کی یہ عادت ہے کہ تبرکن انبیاء علیہ السلاموں کے ناموں پہ اپنے نام رکھتے ہیں اور ان کی طرف اپنی نسبت کیا کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی، مسند احمد کی، ترمذی کی اور نسائی کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھیں، صحابہ کے نام پہ رکھیں، اولیاء کے نام پہ رکھیں، امہات المومنین اور بنات رسول کے ناموں پہ اپنے بچوں کے ہم نام رکھیں۔ اللہم آمین۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک عیسی بن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم علیہ السلام کا بیٹا، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ دو گروہ، ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بہت دور چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہیں اور نہ ہی وہ جو ضالین ہیں۔ تو افراط و تفریط سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، اور جب ایک مسلمان جماعت افراط اور تفریط سے بچ جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت، یعنی توحید بھی محفوظ رہے اور بزرگان دین کا ادب بھی محفوظ رہے۔ اس حسین امتزاج کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس سلسلے کی، بشرط زندگی، جس کا نام ہوگا
سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ سکے کہ ہم کلمہ گو مسلمانوں کا اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ